بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ اسی غرض سے انسان کھانے کو اپنی اولین ترجیح رکھتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں عام طور پر ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹیاں کافی ہوتی ہیں، جو 10 سے 15 روپے میں خریدی جا سکتی ہیں، اور کئی بیچارے غربت کی وجہ سے وہ بھی نہیں خرید پاتے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، ان کے ایک وقت کے کھانے کی قیمت بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اتنے پیسے میں ہزاروں آدمی کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانے کی ان اشیاء کو بادشاہ تو کھا سکتے ہیں، ایک عام طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد انہیں کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند مہنگے ترین اور عجیب و غریب کھانوں کے بارے میں بتائیں گے، جنہیں جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، میں ہوں واجد چودھری، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا جہاں سے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ ڈونکی چیز۔ دوستو، ہم سبھی کو چیز کھانا بڑا پسند ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے سبھی چیز شوق سے کھاتے ہیں۔ چیز عموماً گائے، بھینس یا بکری کے دودھ کا بنا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی گدھی کے دودھ سے بنے چیز کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ دوستو، گدھا ایسا جانور ہے جس کا کچھ بھی کھانا انسان پسند نہیں کرتا، لیکن 60% گدھی کے دودھ اور 40% بکری کے دودھ سے بنا انوکھا چیز، جسے کولھی کہا جاتا ہے، اسے بہت سے لوگ نہ صرف خریدتے ہیں بلکہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی کلو $1000 میں ملے گا، جو کہ بہت مہنگا ہے۔ یہ اتنا مہنگا اس لیے ہے کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، خاص کر دل کے مریضوں اور استھما کے لیے۔ کافی لواک۔ تو بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی کافی کے بارے میں، جس کا ذائقہ اور مہک بے مثال ہے اور لوگوں کی زبان کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کافی کے بارے میں ایک سچ یہ بھی ہے کہ بہت سے ارب پتی یہ کافی پینا پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مہنگی ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا ذائقہ انہیں پسند نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ جس طریقے سے بنتی ہے وہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں۔ دوستو، ہوتا یہ ہے کہ کافی بینز کو ایشین سیوٹ نام کے جانور کو کھلایا جاتا ہے، اور جب یہ جانور کافی بینز کو اپنے جسم سے گزار کر ویسٹ مٹیریل کے طور پر نکالتے ہیں، تب ان کو کافی بنانے کا اصل پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم آپ کو صاف اور سیدھے الفاظ میں بتائیں تو یہ کافی ایشین سیوٹ نامی جانور کی پوٹی سے نکلتی ہے، اور پھر اسے دھو کر سکھایا جاتا ہے، جس میں 2 ہفتوں کا ٹائم لگتا ہے، اور پھر یہ کافی بینز پوری طرح سے مارکیٹ میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ان کافی بینز کو مارکیٹ میں $700 فی کلو کے حساب سے بیچا جاتا ہے۔ آپ کو ذرا عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک جانور کی پوٹی کے لیے $700 دینے پڑتے ہیں، لیکن بھائی، دنیا میں ایسے بہت سے سرفرے لوگ ہیں، اسی لیے تو یہ کافی بنتی ہے۔ ماتسو ٹیک مشروم۔ یہ ڈش چائنا، جاپان اور کوریا میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے۔ مزیدار ہونے کے ساتھ اس کی مہک بھی بہت شاندار ہوتی ہے۔ یہ مشروم بہت جلدی سے بڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں اگانا بھی کافی آسان ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ انہیں بڑا ہونے کے لیے پراپر ڈینسٹی چاہیے، اسی لیے یہ بہت کم جگہوں پر بڑے ہو پاتے ہیں، اور جب یہ اگتے ہیں تو پتیوں کے نیچے ایسے چھپ جاتے ہیں کہ انہیں تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مشرومز جانور کو بہت پسند ہیں اور موقع ملنے پر وہ بھی انہیں نہیں چھوڑتے، لیکن جانور کو بھی انہیں ڈھونڈنے میں کافی وقت لگتا ہے، اور جب کسان اتنی ساری محنت کر کے ان مشرومز کو تیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ مہنگے ہی بکیں گے۔ یہ مارکیٹ میں $1000 فی کلو کے حساب سے ملتے ہیں، اور امیر لوگ خوشی خوشی انہیں خرید کر کھانا بھی پسند کرتے ہیں۔ سٹروٹراجا بیانکو۔ دوستو، یہ ایک قسم کے کیویار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کیویار کے بارے میں نہیں پتا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مچھلی کے وہ انڈے ہوتے ہیں جن سے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ ان انڈوں کو کسی خاص ترکیب سے مختلف چیزوں کے ساتھ مکس کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ آخر بھائی انہیں تیار کیوں کیا جاتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بھلے ہی آپ ان کے فوائد سے انجان ہوں، لیکن امیروں کی دنیا میں یہ ان کا من پسند کھانا ہے، جن میں سے سفید کیویار کو سونے کی پتی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اسے کھانا ہے تو آپ صرف اسے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں،
اور اگر اب اس کی قیمت کی بات کریں تو دوستو اس کی قیمت سن کر یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ اس کے 1 کلو گرام کی قیمت ہے تقریباً $1,14,000، یعنی ایک انڈا ہی آپ کو ہزاروں میں پڑ جائے گا۔ جامون ابریکو۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں جامون ابریکو کی۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ جانور کی ٹانگ کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس جانور کی ٹانگ ہے جس کا ہم نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ نہیں سمجھے؟ چلیں آپ کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ سور کی ٹانگ کی بات ہو رہی ہے۔ دوستو جو لوگ سور کھاتے ہیں وہ سور کی ٹانگ کا گوشت بہت پسند کرتے ہیں۔ عام سور کی تو نارمل پرائز میں مل جاتی ہے، لیکن جامون کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کہ اسپیشل قسم کے سور کی ٹانگ ہوتی ہے۔ اس نسل کے جانور بالکل کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کو خاص طور پر کھلی آب و ہوا اور صحت افزا مقامات میں رکھا جاتا ہے، اس لیے ان کے باڈی پارٹس بہت فریش اور ہیلدی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ان کے باڈی پارٹس اتنے فریش ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے تو ان کا گوشت مہنگا تو ہوگا۔ اس جانور کی ٹانگ کے گوشت کا ایک سلائس آپ کو $400 میں ملے گا، اور اس کی پوری ٹانگ خریدنے کے لیے آپ کو $1400 خرچ کرنا پڑیں گے۔ ایام سنامی چکن۔ دوستو چکن تو آپ یقیناً کھاتے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ عام طور پر ہمارے گھروں میں پکتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم آپ کو بتانے والے ہیں چکن کی ایک ایسی انوکھی نسل جو آپ کو صرف انڈونیشیا میں ملے گی۔ آپ نے باہر سے تو الگ الگ رنگوں کے جانوروں کو دیکھا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا جانور دیکھا ہے جو جس رنگ کا باہر سے ہو ویسا ہی اندر سے ہو؟ اگر نہیں دیکھا تو آپ اس انوکھے چکن کو دیکھ لیجئے، جو نہ صرف باہر سے کالا ہے بلکہ دل کا بھی کالا ہے، مطلب اس کے اندر کا پورا سٹرکچر کالا ہے۔ صرف اس کا خون لال ہوتا ہے، وہ بھی عام خون کے مقابلے میں بہت زیادہ گاڑھا لال ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ان کی باڈی میں آپ کو سب کچھ کالا ہی ملے گا۔ دنیا کے امیر لوگ بہت زیادہ تعداد میں اسے کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس کی قیمت $50 سے لے کر $2,500 تک ہوتی ہے، جو کہ ایک چکن کے حساب سے بہت زیادہ ہے۔ بونوٹ ڈے نوئر موٹیر۔ یقیناً آپ کو اس کا نام بہت زیادہ عجیب لگا ہوگا۔ دراصل بونوٹ اس آلو کو کہتے ہیں جو کہ نوئر موٹیر نامی جزیرے پر پایا جاتا ہے۔ یہ آلو 1920 سے 1930 کے درمیان دریافت ہوا۔ نور موٹیر دراصل اس جزیرے کا نام ہے۔ اس جزیرے کی صرف 5 ایکڑ زمین پر یہ آلو پیدا ہوتا ہے، جس وجہ سے ہر سال 100 ٹن سے زیادہ آلو نہیں ہو سکتا۔ ان کی کھیتی بھی پوری طرح سے مین میڈ ہوتی ہے، جس میں سارا ہارویسٹنگ کا کام انسان خود ہی کرتا ہے، اور وہ بھی بنا کسی مشین کے۔ اور جیسے ہی ہارویسٹنگ مکمل ہو جاتی ہے انہیں بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ٹیسٹ نہ خراب ہو، کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہی وہ واحد چیز ہے جو لوگوں کو اتنے زیادہ پیسے بھرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر بات کریں ان کی قیمت کی تو 1996 میں 5 کلو آلو $24,000 میں بکے تھے۔ اب یہ تھوڑے سستے بکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دنیا کے مہنگے ترین آلو ہیں۔ ڈینسو کے واٹر میلن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آپ سے مذاق کر رہے ہیں، بھلا تربوز امیروں کو کھانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو کوئی بھی عام انسان خرید کر کھا سکتا ہے۔ تو دوستو ہم نے آپ سے تربوز کی بات نہیں کی، بلکہ ہم نے ڈینسو کے تربوز کی بات کی ہے، جو صرف اور صرف جاپان میں پایا جاتا ہے، اور یہ جاپان کے اوکیاڈو آئی لینڈ کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ اس کا ٹیسٹ نارمل تربوز سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اسی لیے لوگ اسے بہت زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ تربوز کی سیل آن لائن بھی ہوتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عام تربوز کے مقابلے میں اس تربوز میں بہت زیادہ مٹھاس ہے، پلس اس کا سٹرکچر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کا بیرونی رنگ اس قدر ہرا ہوتا ہے کہ اس پر کالے رنگ کا گمان ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا کچھ بتا دیا، اس کی پرائز کے بارے میں نہیں بتایا، تو ہم آپ کو بتا دیں، اگر آپ نارمل سائز کا واٹر میلن خریدنے جائیں گے تو یہ آپ کو $250 میں ملے گا، اور اگر آپ کو ہائی کوالٹی کا ڈینسو کے واٹر میلن کھانا ہے تو اس کا آپ کو $1,000 ادا کرنا پڑے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک بار تو ایک تربوز کی بولی میں $8100 کا بکا تھا، اس لیے اسے کھانے کے بارے میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، خریدنا تو پھر دور کی بات ہے۔ جائنٹ بلو فن ٹینا۔ دوستو ہم آپ کو ایک ایسی مچھلی کے بارے میں بتاتے ہیں جو واقعی صرف امیروں کا کھانا بن سکتی ہے۔ بات اس مچھلی کے ٹیسٹ کی نہیں ہے،
बात है इस मछली की प्राइस की और इसके वज़न की, क्योंकि जब इस मछली को पकड़ा जाता है तो इसका वज़न तकरीबन 520 किलोग्राम तक का होता है। और इन मछलियों को पकड़कर हर साल टोक्यो के न्यू ईयर फेस्टिवल में एक नुमाइश में भेजा जाता है, जिसे खरीदने वाले सबसे पहले इंसान वहाँ के रेस्टोरेंट के बिजनेस करने वाले मशहूर शेफ हैं, जिनका नाम कायोटी कामोरा है। ये पूरे शहर में अपने टेस्टी सुशी बनाने के हवाले से मशहूर हैं और हर साल नुमाइश में ये बेस्ट से बेस्ट फ़िश खरीदते हैं। पिछले साल इन्होंने 3.1 मिलियन में एक फ़िश खरीदी थी और इसी रेंज में ये वहाँ तकरीबन हर साल मछलियाँ खरीदते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनके बनाए खाने का टेस्ट है, जिसको खाने के लिए लोग दोगुना पैसा देते हैं। और इस मछली को तो अमीर लोग ही इनके रेस्टोरेंट में बैठकर खा सकते हैं। अब आपको समझ ही गए होंगे कि ये साहब लाखों खर्च करके करोड़ों का फ़ायदा इस मछली से कैसे हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी फैमिली और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।